تاریخ نکاح میں جو بدشگونی اور بیہودہ فعل ہے اس کے بارے میں کیا ہے اس کو بھی سمجھنا ہوگا، اور پھر انشاءاللہ ہم نکاح کے اوپر ایک مفصل بات کریں گے۔ شوال میں نکاح بہترین ہے، لیکن ہر مہینے نکاح ہو، ہر مہینے اپنے بچوں کی شادی کریں، کبھی چچا کے بیٹے کی شادی ہو، کبھی پھپھو کے بچے کی شادی ہو، کبھی ماموں کے بچے کی شادی ہو، مطلب کوشش کریں کہ جیسے ہی اولاد بالغ ہو ان کا نکاح کر دیا جائے، جلدی نکاح کیا جائے۔ یہ دور بڑے فتنے کا دور ہے۔ یہ کہنا چھوڑ دیں کہ ابھی تو بچے چھوٹے ہیں، ابھی تو کماتا نہیں ہے۔ یہ کماتا نہیں ہے پھر بھی اپنی دوستیاں بناتا ہے، نامحرم لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں فیس بک پر، انسٹاگرام پر، ٹک ٹاک پر چل رہی ہیں، اسنیپ چیٹ پر چل رہی ہیں، تو پھر اس کو خواہش ہے نا، اس کو ایک مخالف جنس کی خواہش ہے، اس جنس کی خواہش میں، مخالف جنس کی خواہش میں یہ بدکاری، بدنظری، زانی ہو رہا ہے۔ اسی طرح ایک لڑکی جو بالغ ہو گئی ہے اور وہ ایک لڑکے کو دوست بنا رہی ہے، ماں کہہ رہی ہے یہ تو ابھی چھوٹی ہے میری بچی، ابھی کہاں اس کی شادی، ابھی کہاں یہ شادی کر سکتی ہے، ابھی اس کی کہاں شادی کروں، یہ تو بہت چھوٹی ہے، ابھی پڑھ رہی ہے۔ اس کے اندر کہیں نہ کہیں یہ خواہش سر اٹھا رہی ہے کہ ایک مخالف جنس کی اس کو خواہش ہے، یہ دوست بنانا شروع کر چکی ہے۔ بالغ ہوئی ہوئی لڑکی اگر غیر محرم لڑکے سے دوستی کرنا چاہ رہی ہے تو بس اس کا نکاح کر دیں۔ اس فتنے کا بدترین دور ہے جو گیجٹ آپ نے اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے، موبائل نام کا، یہ ورغلائے گا، یہ بگاڑ دے گا، یہ نفس کو بہکا دے گا، شیطان ان کو اور بڑھا چڑھا کر مزین کر کے چیزوں کو دکھا دے گا۔ تو ماں باپ بھی گناہ گار ہیں کہ اگر ایک لڑکا، جوان لڑکا، ایک جوان لڑکی بات چیت کر رہے ہیں اکیلے میں، امائیں کہتی نہیں ہماری بچی نہیں کرتی، ہمیں سب پتہ ہوتا ہے، ہماری لڑکی تو جن سے بھی دوستی کرتی ہے وہ اپنے گھر میں ہمیں آ کر بتاتی ہے، تو آپ سے زیادہ پھر بے غیرت کوئی نہیں ہے۔ آپ کی بیٹی اللہ کے قوانین کو چھوڑ کر، اللہ کے احکامات کو توڑ کر آپ کو یہ بے حیائی کی بات بتا رہی ہے کہ یہ میرا دوست ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں نہیں ہمیں تو پتہ ہوتا ہے، تو اس کی شادی کریں۔ تو دیکھیں نکاح جلدی کرنا ہے، بالغ ہوتے اولاد کا نکاح کرنا ہے، یہ بہت سارے مسائل کو جنم دینے سے روک دے گا۔ یہ بہت آسان ہے، کم عمر بچیاں جو ہوتی ہیں دوسرے گھر میں جا کر آرام سے سیٹ ہو جاتی ہیں، آرام سے۔ جو ساس بن رہی ہیں کم عمر بچی کو لے کر آ رہی ہیں، وہ بھی اپنا دل جگر بڑا کریں، پھر ایک بچی کی ٹریننگ کرنا ہے آپ کو، اپنی بیٹی بنا کر اس کو گھر میں رکھنا ہے، گڑیا کی طرح اس کو رکھنا ہے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے شوال میں نکاح فرمایا، میری رخصتی بھی شوال میں ہوئی، اب تم دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں مجھ سے زیادہ کون سی صاحب نصیب تھی۔ اس طرح اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سہیلیوں کی سہاگرات شوال میں ہونا پسند کرتی تھی، جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اس سے ماہ شوال میں شادی کرنے کی ترغیب اور جواز معلوم ہوتا ہے۔ دور جاہلیت میں ماہ شوال میں نکاح کو بہت برا سمجھا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ میں نکاح کر کے اس رسم کو توڑا۔ ملا علی بن سلطان محمد قاری رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اما عائشہ نے یہ فرما کر زمانہ جاہلیت کے لوگوں پر رد کیا ہے کہ وہ حج کے مہینوں میں شادی یا بیاہ کو بے برکتی سمجھتے تھے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ اس لیے فرمایا کہ اما عائشہ نے بعض لوگوں کو سنا کہ وہ شوال میں شادی اور رخصتی سے بری فال لیتے تھے، چنانچہ ان کو وہم تھا کہ شوال جو ہے وہ مشتق ہے اشال یعنی ازال سے، تو اما عائشہ نے اس کو رد کرنے اور ان کے وہم کو ختم کرنے کے لیے یہ بات نقل کی۔ بعض روافظ دو عیدوں کے درمیان نکاح کو ناپسند کرتے تھے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم کے حاشیے میں لکھا ہے کہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات میں ابو حاتم سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ لوگ شوال میں شادی کو ناپسند کرتے ہیں اس طاعون کی بیماری کی وجہ سے جو پہلے زمانے میں ماہ شوال میں واقع ہوئی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شادی، رخصتی اور شب زفاف شوال میں مستحب ہے۔ ہمارے علماء نے اس کی تصریح کی ہے اور حدیث مذکور سے اس پر استدلال کیا کہ اما عائشہ نے اس سے زمانہ جاہلیت کے نظریے پر رد فرمایا اور ان تخیلات پر جو آج کل بعض عوام میں پائے جاتے ہیں۔ اس طرح ہمارے زمانے میں محرم الحرام اور سفر میں نکاح کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس پر بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ بعض جاہلوں کا عقیدہ ہے کہ فلاں مہینے میں نکاح نہ کرنا چاہیے، فلاں دن نہیں کرنا چاہیے، فلاں تاریخ کو نہیں کرنا چاہیے، یہ سب فضول اور واہیات ہے۔ نکاح کسی بھی وقت کسی بھی مہینے میں منع نہیں ہے۔ اما عائشہ کا بھی اس حدیث کو بیان کرنے سے یہی منشا ہے۔